والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. معزز حاضرین، آج ہم لوگوں کا کتاب التوحید کا 6واں درس ہے. اس سے پہلے تقریباً 5 ابواب ہم نے سنے. وہ تمام کے تمام ابواب توحید کے مقدمات پر مشتمل تھے. آج اسے اور اس کے بعد والے دروس میں توحید کا معنی و مفہوم اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر، اس سے متعلق ہم لوگ سننے کی کوشش کریں گے. باب ہے باب تفسیر توحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ. توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب. یعنی ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے بعد اس پر کیا کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں، یا پھر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کا فہم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس سے متعلق. لا الہ الا اللہ یہ بڑا عظمت والا کلمہ ہے. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس کے تقاضوں کو بندہ ادا کرتا ہے تو بدلے میں جنت کا سودا ہے. لیکن لوگ لا الہ الا اللہ کو الگ الگ طرح سے پڑھتے ہیں، الگ الگ آوازیں نکال کر کے. کچھ لوگ لا الہ الا اللہ صرف ہو کہہ کر کے اجتماعی طور پر اس کا ورد کرتے ہیں. یہ صریح طور پر بدعت ہے. لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، لیکن اس کلمے کو یا کسی بھی ذکر کو پوری شریعت اسلامیہ میں اجتماعی طور پر پڑھنا ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے مسند احمد کی، ام ہانی بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو میں بیٹھے بیٹھے کروں، فضیلت والا عمل بتلائیے جس کو میں بیٹھے بیٹھے کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 کلمات سکھائے. ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور اس کی فضیلت بے شمار ہے. اکیلے کوئی بندہ ان اذکار کو، ان 4 کلمات کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت بے شمار ہے. کئی غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. شرط کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اکیلا پڑھے. اسی کلمے کو ام ہانی رضی اللہ عنہا پڑھا کرتی تھی اور اس فضیلت کی انشاءاللہ مستحق ٹھہریں گے. لیکن یہی کلمہ اجتماعی طور پر جب لوگ پڑھنے لگے بصرہ میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ان کلمات کو اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں تو بدعت کہا. یہی کلمہ فضیلت ثابت ہے، اکیلے پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن اسی کو اجتماعی طور پر پڑھیں گے تو کیا ہے؟ یہ چیز بدعت ہے. تو لا الہ الا اللہ ہو یا کوئی بھی کلمہ ہو یا کوئی بھی ذکر ہو، اجتماعی طور پر کرنا پوری شریعت میں کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. اب تفسیر کے طور پر سب سے پہلی بات جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل پیش کی ہے وہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون، جن لوگوں کو بھی یہ لوگ بلاتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ لوگ جن کو بھی بلاتے ہیں، پتھر کو، جانور کو، پرندے کو، درخت کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، انبیاء کو، ایک انسان اللہ کے علاوہ جس کو بھی بلاتا ہے، فرماتے ہیں الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ کون سا ہے، کیسے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اس تلاش میں وہ ہوتے ہیں، یا اس تلاش میں رہ کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے. بندہ جانوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، گائے کو معبود مانتا ہے، جبکہ اللہ نے جانوروں میں بھی توحید کا شعور رکھا ہے، وہ بھی اللہ ہی کو اپنا معبود بناتے ہیں. لوگ انبیاء کو معبود بناتے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی. قیامت کے قریب جب وہ آئیں گے تب بھی ان کی فکر یہی رہے گی،
لوگ فرشتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں. یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے قائم رہتے ہیں. غرض یہ کہ اللہ کے علاوہ لوگ جن کو بھی بلاتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس دلیل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سب کے سب اللہ کی رضا تلاش کرنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا وہ بھی محتاج ہیں، وہ بھی غنی نہیں ہے، وہ بھی بے نیاز نہیں ہے، وہ بھی عطا کرنے والے نہیں ہیں، وہ بھی اس معبود کی رضا تلاش کرتے ہیں جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو. ہدہد پرندہ جسے توحید کا فہم تھا آ کر کے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قوم کا شرک بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اللہ نے جتنے جمادات، نباتات، حیوانات، ذرات، پتھر جتنے بھی پیدا کیے، اللہ نے سب میں توحید کا شعور رکھا ہے، وہ اللہ ہی کو معبود بناتے ہیں. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس حقیر اور محتاج مخلوق کو اللہ کے برابر کھڑا کرتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کوئی بھی جس طرح کا بھی شرک کرتا ہے، وہ ذات جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں. ولیوں کو پکارتے ہیں، ولی جتنے بھی نیک تھے وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن لوگ اس فہم سے دور ہیں، اللہ انہیں فہم عطا کرے. تو پہلی بات، دنیا میں جس طرح کا بھی لوگ شرک کرتے ہیں، حقیقت میں جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دوسری آیت اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ سے اور اپنی قوم سے کہا اننی یقیناً میں برات کا اظہار کرتا ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو. پھر آگے فرماتے ہیں الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. باپ مشرک تھا، قوم معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتی تھی. ان تمام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام برات کا اعلان کرتے ہیں باپ سے بھی کہ تم شرک پر ہو، تمہارے شرک سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. قوم سے کہتے ہیں تم اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو، ان بتوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اگر میں کسی کی عبادت کرتا ہوں تو وہ کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا. وہ مجھے پیدا کرنے میں تنہا ہے، تو ٹھیک اسی طرح عبادت میں بھی وہ اکیلا ہے، میں صرف اسی کی عبادت کروں گا. تو کلمہ توحید کا تقاضا، اس کا فہم یہ ہے کہ ہم شرک کرنے والوں سے برات کا اعلان کریں. شرک کرنے والوں سے اور بدعت کی غلاظت میں پڑے ہوئے لوگوں سے، ان کی بدعتوں سے، ان کے شرک سے ہم برات کا اعلان کریں کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ہمارا رویہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر کے یہ شبہ ہو کہ ہم بھی انہی میں سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے قاصد سے کہتے ہیں کہ بصرہ میں کچھ لوگ قدری ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. بصرہ میں یہ فتنہ اٹھا تھا. فرماتے ہیں قاصد سے بوڑھے ہو گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی بینائی چلی گئی ہے. اس کے باوجود آپ اس عالم میں قاصد سے کہتے ہیں جب تم بصرہ جاؤ، وہاں جو لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان سے کہنا کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. یعنی ان لوگوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح میرا اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے، میرا اور آپ کا بھی یہ منہج، یہ طریقہ اور توحید کی غیرت سے متعلق یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم شرک کرنے والوں سے، بدعت کی غلاظت میں پڑے ہوئے لوگوں سے بالکل برات کا اعلان کریں. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دلیل جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر کے ثبوت میں اور اس کے فہم کو سمجھانے کے لیے لاتے ہیں. فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہود و نصارہ سے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے اتخذوا احبارهم، یقیناً ان لوگوں نے اپنے علماء کو، ورهبانهم اور اپنے عبادت گزاروں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا. کیا مطلب ہے علماء کو اور عبادت گزار لوگوں کو معبود بنا لینے کا؟ یہ بات بھی حدیث میں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ کے قریب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ عیسائی تھے، اسلام لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت فرما رہے تھے، آپ تلاوت پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ ان کے گلے میں صلیب تھا، کراس کا جو نشان ہوتا ہے صلیب، وہ نشان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اس بت کو اپنے گلے سے نکال کر کے پھینکو، اس بت کو اپنے گلے سے نکال کر کے پھینکو۔ پھر اس کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اہل کتاب نے ان کے علماء اور عباد کو معبود بنا لیا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے علماء کی اور عبادت گزاروں کی عبادت نہیں کی، تو قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نے انہیں معبود بنا لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر کے کہا، کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جس چیز کو حلال کیا تم نے اس کو حلال مان لیا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس چیز کو حرام کیا تم نے اس کو حرام مان لیا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، وہ جس بات کو حلال کہتے تھے ہم اس کو حلال مانتے تھے، وہ جس بات کو حرام کہتے تھے ہم اس کو حرام مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بغیر دلیل کے اس طرح تمہارا مان لینا یہی انہیں معبود بنانے کے مترادف ہے۔ گویا جو لوگ بھی وحی کو چھوڑ کر کے، دلیل کو چھوڑ کر کے لوگوں کی اور اپنے علماء کی باتوں کو جن کو وہ حلال کہیں حلال مانتے ہیں، گرچہ قرآن اور حدیث اس کو حرام کہتے ہیں، وہ جس چیز کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام مانتے ہیں جبکہ قرآن اور حدیث اس کو حلال کہتے ہیں، تو گویا ان لوگوں نے ان کو رب بنا لیا۔ آج آپ دیکھیں اہل الحدیث کے علاوہ، سلفی عقیدہ لوگوں کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں، ان لوگوں نے اپنے دین کی پوری عمارت اپنے علماء کے سر پر بنائی ہے۔ ان کے علماء جو انہیں کہتے ہیں وہ اس چیز کو حلال مانتے ہیں، ان کے علماء جو جس چیز کو حرام کہتے ہیں وہ اس چیز کو حرام مانتے ہیں۔ کبھی بھی یہ جاننے کی، یہ سمجھنے کی فکر ہی انہیں نہیں ہوتی کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کیا واقعی ان لوگوں نے جس چیز کو ہمارے لیے حلال کہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج دین کی دو شکلیں بنی ہوئی ہیں، ایک وہ دین جو کتابی دین ہے، کتابوں میں ہے، اور ایک وہ دین جو سماجی دین ہے، سماج میں ہے۔ سماج میں جو دین رائج ہے، آپ اس دین کو کتابوں میں تلاش کریں گے آپ کو وہ دین نظر ہی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیا اور حرام کر دیا۔ ان دنوں میں آپ دیکھیں گے گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے محبت کے طور پر اور ان کے غم میں ایسی ایسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں کہ پوری شریعت میں آپ کہیں پر بھی اس کو بتا نہیں سکتے، لیکن لوگ دین کے نام پر، اہل بیت سے محبت کے نام پر وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے جس چیز کو حلال کہا، جو طریقہ بتایا، گرچہ قرآن و حدیث میں وہ ہے ہی نہیں، اس چیز پر وہ قائم ہے۔ یہ سراسر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے تقاضے کے ایک دم خلاف بات ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال توحید لا الہ الا اللہ کی تفسیر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کہا اس چیز کو حلال جانے، اللہ نے جس چیز کو حرام کہا اس چیز کو حرام جانے۔ حلال و حرام کے فیصلے، دین کے نام پر جو کچھ ہمارے درمیان آتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں آسمان میں ہوتا ہے، آسمان میں ہوتا ہے، زمین پر اللہ کے نبی اس چیز کو ہمارے لیے بتاتے ہیں۔ شرع لکم من الدین، شریعت بنانے والا اللہ ہے، شریعت بنانے والا اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، شریعت کے معاملے میں صرف حکم اللہ رب العالمین کا چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ حلال و حرام اور دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں علماء کا نہیں، عباد کا نہیں، حتیٰ کہ دنیا میں کسی کو شریعت سازی کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تفسیر بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا برابر بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ہم مثل قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، اور ان لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ کا حق تھا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حقیقت میں ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟
کہ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ہم مثل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیعہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار بنتا ہے۔ اللہ سے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس بات کا ہمیں مکلف بنایا، اللہ رب العالمین کے لیے جو چیزیں خاص ہیں، اللہ رب العالمین نے جو دین بنایا ہے، اس دین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اس دین کے معاملے میں کسی اور کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی راسخ نہ ہو جہاں اللہ کی محبت اور اس محبت میں تضاد آئے۔ مثال کے طور پر بندہ اپنی بیوی بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، بندہ اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے، بندہ اپنے آپ سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ رب العالمین کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ بیوی سے محبت اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہماری بیوی بنایا ہے، اس کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ جان مال سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی راسخ ہو کہ ہم اللہ کی محبت کو کمزور کر دیں یا اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر کے اس محبت کے پیچھے لگ جائیں، تو گویا نعوذ باللہ ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے برابر اس کی ایسی محبت کی جیسی محبت صرف اللہ کا حق تھا۔ میں نے دیکھا ہے بات اور ہم نے سمجھایا لوگوں کو، مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو بات بات پر انہیں پتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، بات بات پر اللہ کی قسم کھا کر کے وہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، مشرکین ہیں، پڑوسی ملک کے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا اللہ کی آپ قسم کھا رہے ہیں، گویا جس کی ہم قسم کھاتے ہیں اس کا مقام، اس کی عزت، اس کی منزلت، اس کا مرتبہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس کا نام جب آئے تو ہم جھوٹ نہیں کہتے، جھوٹ نہیں کہتے، بات بات پر وہ قسم کھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ انہی کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ان سے کہیے کہ یہ اپنے پیر، اپنے بابا کی قسم کھائیں۔ وہ لوگ اپنے پیر اور اپنے بابا کی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی قسم کھائیں گے تو وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، جھوٹی قسم ہم ان کی کھائیں گے تو وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ گویا جیسی تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے ویسی تعظیم یہ مخلوق کی کرتے ہیں، تعظیم میں اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے تو کس کی کھاتے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا مطلب ہوتا تھا اس کا؟ مطلب یہ ہوتا تھا اس ذات کی میں قسم کھا رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی اس بات میں جھوٹا ہوں تو جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کی ایسی تعظیم اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن آج مخلوق یہ تعظیم، یہ محبت، یہ خوف مخلوق کے لیے کرتے ہیں۔ یہی بات ہے، ہم نے اس مخلوق کو اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج لوگ محبت میں اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں ایک شخص کو پانے کے چکر میں، حالانکہ ساری دنیا فنا ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی محبت، توحید کا فہم حاصل ہو جائے، یہ محبت اللہ کے یہاں کامیاب ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مخلوق کی محبت کی خاطر اللہ کی محبت، دین کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، گویا مخلوق کو اللہ کی محبت جیسی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے مثل، اللہ کے برابر، اللہ کا جو حق ہے وہ ہم کسی کو نہ دیں، یہی توحید کا اصل فہم ہے۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت پیش کی، ایک حدیث پیش کی ہے۔ اس حدیث کو پیش کر کے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کا فہم بتلانے کے لیے، توحید کی تفسیر بتلانے کے لیے ہم کو اس بات کی ترغیب دی ہے۔ فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ عز وجل، جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور تمام معبودان باطلہ جو دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں ان کا انکار کرتا ہے، تب پھر اس کا مال محترم ہے، اس کا خون محترم ہے، اور اس کے جو بھی سری اعمال ہیں اس کا حساب و کتاب اللہ کے حوالے ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، تب پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی اسے مسلمان سمجھیں، گرچہ اس کے دل میں جو بھی عقیدہ ہو، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔
لوگ بظاہر لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود، معبودان باطلہ کا انکار کرنے کے باوجود کچھ لوگوں پر حکم لگاتے ہیں. حکم لگانا ہماری ذمہ داری نہیں. ہم صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ ظاہری طور پر بندے کے جو اعمال ہیں اسی کے مطابق دنیا میں ہم اس کے ساتھ معاملات کریں گے. جنگ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جہاد میں قتل کر دیا. جب قتل کرنے کے قریب تھے تو اس نے کلمہ پڑھا، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. جنگ ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے پوچھا کہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ میرے خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے ڈر کر کے ایسے کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا تھا کہ تو جو بات کہہ رہا ہے وہی بات تھی؟ اس کے بعد اس قدر افسوس اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ہوا کہ وہ کہنے لگے، کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوا ہوتا. اس کے بعد آپ نے کبھی بھی کسی کلمہ گو مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ جب علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی جو معاملات ہوئے، ان معاملات میں جو صحابہ اپنے آپ کو ان سارے مسائل سے دور رکھے، اس میں ایک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تھی کہ ہم صرف ظاہری معاملات میں لوگوں پر حکم لگائیں گے، کلمہ گو مسلمان جس وجہ سے بھی کلمہ پڑھ رہا ہے ہم اس کے باطن کا محاسبہ نہیں کریں گے، باطن اللہ کے سپرد ہے. تو توحید کا فہم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، کہنے کے ساتھ ساتھ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں تمام کا انکار کریں، تمام کا انکار کریں. یہی لا الہ الا اللہ کا اصل فہم ہے. اس کے بعد باب ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط لرفع البلاء ودفعه. باب بیان کرتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات شرک میں سے ہے. لبس الحلقۃ، کڑا پہننا، کڑا پہننا یہ شرک میں سے ہے. والخیط، اور دھاگا باندھنا. لرفع البلاء ودفعه، بلا کو ٹالنے کے لیے یا پھر بلا کو دور کرنے کے لیے، ٹالنے کے لیے یا اٹھانے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ کڑا اور دھاگا دو وجوہات کی بنا پر ایک انسان باندھتا ہے. یا تو اس پر مصیبت آ چکی ہے، آزمائش آ چکی ہے، نقصان آ چکا ہے، اس نقصان کو دور کرنے کے لیے، اس مصیبت کو اپنے آپ سے اٹھانے کے لیے دھاگا باندھتا ہے. دوسری وجہ، ابھی اس پر مصیبت پریشانی آئی نہیں ہے، آگے بھی نہ آئے اس لیے باندھتا ہے. ایسا اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. عام طور پر جو لوگ بھی دھاگا پہنتے ہیں یا کڑا پہنتے ہیں ان کی تین حالتیں. ایک شرک اکبر. شرک اکبر، ایسا بندہ اگر مر جائے اسی حالت میں تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. شرک اکبر کب ہوگا؟ جب بندہ کوئی بھی کڑا پہنے یا تعویذ پہنے اور یہ سمجھے کہ بذات خود اسی میں شفا ہے، بذات خود یہی کڑا، یہی دھاگا، یہی پتھر، یہی تعویذ مجھے ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچانے والا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. یہ پہلی حالت. دوسری حالت یہ ہے کہ بندہ کڑا دھاگا پہن کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے گا. یعنی ایک چیز جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا وہ اس چیز کو سبب بناتا ہے تو وہ شرک اصغر کرتا ہے. یہ شرک اصغر ہے. اس نے بذات خود اس دھاگے کو یا اس کڑے کو یا اس پتھر کو مؤثر نہیں مانا، بلکہ یہ مانا کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے گا، تو یہ شرک اصغر ہے. ایک اور طریقہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. لوگ کڑا پہنتے ہیں، گلے میں دھاگا یا کسی طرح کی چین پہنتے ہیں، اور ان کا عقیدہ نہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تعویذ ہے، اور نہ ہی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مجھے بچائے گا. بس فیشن کے طور پر یہ چیز کرتے ہیں. علماء نے اس چیز کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے اور عورتوں سے مشابہت میں شمار کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی دلیل جو پیش فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے نبی کو خطاب کر کے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے
جن لوگوں کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ نے میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا، یا اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضری، کیا وہ سب کے سب اللہ رب العالمین جو مجھے نقصان پہنچائے گا اس کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ معبودان باطلہ کو لوگ کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، وہ نفع عطا کرتے ہیں، نقصان کو دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں کہلوا رہا ہے، تم مجھے بتلاؤ اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی بلاتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ کیا ہے تمام کے تمام معبودان باطلہ مجھے اس نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، کیا کسی مخلوق کی یہ مجال ہے کہ وہ اس چیز کو ٹال سکیں یا روک سکیں؟ ہو سکتا ہے ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر نماز کے بعد فرض نماز کے اذکار میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو جسے عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اے اللہ جسے تو منع کر دے یا جس کسی انسان سے تو کوئی چیز روک لے اسے کوئی اور شخص اسے دینے والا نہیں۔ تو یہ کڑا پہننا اور دھاگا باندھنا، یہ تمام امور اگر اللہ ہمارے تقدیر میں، اگر اللہ ہمارے لیے اس آزمائش کا فیصلہ کیا ہے تو یہ تمام کے تمام کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ دیکھے ہوں گے لوگ اہل الحدیث کہنے کے باوجود دھاگے باندھتے ہیں بچوں کے گلے میں۔ جب چھوٹے بچوں کے دانت آنا شروع ہوتے ہیں تو انہیں لوز موشن ہوتے ہیں، میڈیکل میں ایک دھاگا ملتا ہے، اس دھاگے میں ہڈی وغیرہ بندھی ہوتی ہے، دانت جب آتے ہیں تو بچوں کو لوز موشن نہ ہو عورتیں لے کر کے اس کو باندھتی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، جبکہ وہ لوز موشن کیوں ہوتے ہیں؟ دانت آنے کی وجہ سے بچے عام طور پر ایسی ویسی چیزیں چبانا شروع کر دیتے ہیں یا کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاضمے کا مسئلہ ہوتا ہے اور انہیں وہ شکایت ہوتی ہے۔ جا کر کے میڈیکل میں وہ لے کر کے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈالنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، یا پھر اس طرح کی بیماری یا اس طرح کا مسئلہ بچوں کو لاحق نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے افضل پتھر کون سا ہے؟ کون سا ہے سب سے افضل پتھر؟ حجر اسود۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے زبان عطا کرے گا اور دو آنکھیں عطا کرے گا، اور وہ آئے گا ان لوگوں کو تلاش کرے گا جو اسے بوسہ دیے تھے، اور ان کے حق میں اللہ کے یہاں گواہی دے گا، اور اللہ اس کی گواہی کو قبول کر کے ان لوگوں کو معاف کرے گا۔ ایسے پتھر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں انکا حجر، تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لولا انی رأیت، اگر میں نے نہیں دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، ما قبلتک ابدا، تو میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ سب سے افضل پتھر کے متعلق صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، تو وہ دھاگے جو یہاں وہاں بٹتے ہیں، یا وہ لکھے ہوئے خط جن میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، ان کی کیا مجال ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان شرک کر کے شر البریہ، سب سے بری مخلوق بن جاتا ہے۔ تو ان دھاگوں سے کوئی بھی انسان نفع و نقصان سے یا پھر بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا۔ نفع و نقصان کا مالک، بلاؤں کو اٹھانے والا اور بلاؤں کو ڈالنے والا، آزمائشوں کو ڈالنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی۔ پھر اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت، جس میں بھی جو لوگ دھاگے باندھتے ہیں، جو لوگ کڑے باندھتے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی وفات 50 پر 2 ہجری میں ہوئی، 50 پر 2 ہجری میں ہوئی۔ آپ بھی صحابی اور آپ کے باپ بھی صحابی، اور یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، آپ کو فرشتوں کا سلام سنائی دیتا تھا، آپ کو فرشتوں کا سلام سنائی دیتا تھا، اور آپ ایک مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوئے، اور وہ پریشانی مصیبت کیا تھی؟ پیلز کی انہیں شکایت تھی، بواسیر کی، جس کی اس قدر شدید تکلیف تھی کہ 30 سال تک ایک ہی جگہ پر پڑے رہے۔
حتیٰ کہ کروٹ لینے کی بھی ان میں طاقت نہیں تھی. پیشاب و پاخانہ کے لیے جہاں لیٹے ہوئے تھے وہیں پر سوراخ کر دیا گیا تھا, وہیں سے ہوتا تھا. اور جب کبھی کوئی ان کی عیادت کے لیے آتا اور ان کی حالت کو دیکھ کر کے ایسے کلمات کہتا جو نا امیدی والے ہوتے, تو یہ اپنے رشتہ داروں سے کہہ کر اس آدمی کو وہاں سے بھگا دیتے. وہ جو حدیث ہم سنتے ہیں, آدمی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے, نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر کے پڑھے, اسی صحابی رسول کی حالت اس حدیث کا سبب عروج بنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو وہ حدیث بتلائی تھی. تو بہرحال یہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, اس آدمی کے ہاتھ میں تانبے کا کڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کس وجہ سے پہنا؟ تو اس نے کہا واہنا کی وجہ سے. واہنا کہتے ہیں بازو میں یا کندھے میں ایک رگ ہوتی ہے, اس کی تکلیف, اس کی شدت سے بچنے کے لیے اس کو اس نے پہنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو نکال کر کے پھینک دو, اگر اسی حالت میں تمہاری وفات ہو گئی تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. اور اللہ کے نبی نے مزید ایک بات بھی کہی تھی کہ یہ چیز جس کے لیے تم پہنے ہو, اس کو پہننے سے تمہارے مرض میں اور تمہارے عقیدے میں مزید بگاڑ آئے گا, نہ کہ کچھ اصلاح ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو تانبے کا کڑا پہنا ہوا تھا اس کو نکال کر پھینکنے کا حکم دیا اور فرمایا اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کامیاب نہیں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ کوئی کڑا پہنتا ہے کہ بذات خود یہ مجھے اس بیماری سے بچا لے گا, تو کیا ہے یہ شرک اکبر ہے. اس سے متعلق تعویذ سے متعلق اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. یہیں پر آج کا درس ہم روکتے ہیں. تعویذ پہننا کیوں منع ہے, شرک کا کون سا حصہ اس میں داخل ہوتا ہے, کس وجہ سے اس میں یہ مفسدہ در آتا ہے, اس کو ہم کل جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید سے متعلق معلومات کو جاننے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. جیسا کہ آپ لوگوں سے روزانہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں, آج کے 3 سوالات یہ ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب میں, آج جو باب ہم نے سنا توحید کی تفسیر اور توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے, کتنی آیتیں اور کتنے احادیث اس باب میں پیش کی ہے. جی بارک اللہ فیک. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کا مطلب سمجھانے کے لیے اس باب میں 4 آیتیں پیش کی اور ایک حدیث پیش کی. بارک اللہ فیک. جو لوگ بھی گلے میں یا کمر میں یا ہاتھ میں تعویذ, دھاگا یا کڑا پہنتے ہیں ان کی 3 حالتیں ہیں. وہ 3 حالتیں کون سی ہیں بتائیے؟ کب شرک اکبر کب ہوگا؟ جی بتائیے. شرک اکبر کب ہوگا, شرک اصغر کب ہوگا, کبیرہ گناہ کب ہوگا؟ یہ 3 حالتیں ہیں. ہاں عاصم, آپ کا جواب آدھا ہے. ہاں بارک اللہ فیک. 3 حالتیں ہیں. وہ 3 حالتیں کیا ہیں؟ مثلا یہ کڑا ہے سمجھیے, اگر میں اسی کو بذات خود یہ پہن لوں گا تو پریشانی سے بیماری سے بچ جاؤں گا, تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر. لیکن میں سمجھوں گا یہ کڑا پہنا ہوں میں, یہ تو مجھے شفا نہیں دے سکتا, لیکن اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے گا, تب پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک اصغر.
میں کڑا پہنا ہوں جس سے متعلق میرا عقیدہ نہ تو یہ ہے کہ یہ شفا دے گا اور نہ ہی یہ ہے اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے گا. ایسے ہی فیشن کے طور پر جیسے ٹپوری لوگ آوارہ لوگ پہنتے ہیں، ایسے اگر کوئی بندہ پہنتا ہے عورتوں کی مشابہت جس سے ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ. تو جو لوگ بھی پہنتے ہیں ان کی 3 حالتوں میں سے ایک حالت تو ضرور رہے گی. 2 سوالات ہو گئے. ہمارا تیسرا سوال عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے ابھی سنا. ان کی وفات کب ہوئی تھی اور انہیں کس طرح کی بیماری ہوئی تھی رضی اللہ عنہ؟ ہاں نعیم بھائی. بارک اللہ فیک. غور کرنے والی بات بھی ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے جس میں دھاگا پہننا، کڑا پہننا منع ہے اور یہ چیز شرک میں شمار ہوگی. لیکن یہی صحابی 30 سال تک اس آزمائش میں رہے. انہوں نے کسی بھی طرح کا کڑا نہیں باندھا، کسی بھی طرح کا دھاگا نہیں باندھا. حتیٰ کہ اگر کوئی انہیں ایسی بات کہتا جس سے اللہ پر اعتراض یا پھر اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت ہوتی، یہ اس کو اپنے پاس سے بھگا دیتے. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. بارک اللہ لکم، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.